from Harun Rashid साहब. Harun साहब, Bar Council has been demanding this from last many years. اب ان کو وہ جو ججز کے اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے اور اپیل کے حق میں آپ لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے. وہ ریگولیٹ وہ ہونے والا معاملہ تو آپ کو دکھ گیا, مل گیا, لیکن اپیل کا حق ظاہر اس میں نہیں ہے. آپ پوری طرح سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور ذرا یہ جو زبیری صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ کدھر جا کے رکے گا, پارلیمان جدھر چاہے گی کیپ کر لے گی, جدھر چاہے گی مزید لیجسلیشن کر لے گی یا ریگولیٹ کر لے گی ججز کو. یور ٹیک آن. دیکھیں نا, پارلیمنٹ کا کام ہے ایکٹ بنانا, اور پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا ہے, سپریم ادارہ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے, اور اس انٹرپریٹیشن میں انہوں نے اس ایکٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھا ہے. جہاں تک زبیری صاحب کا فرما رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہے صحیح ہے لیکن آئین کی امینڈمنٹ پہ ہونی چاہیے. کان کو ایک طرف سے پکڑے یا دوسری طرف سے. اب اسمبلی اس طرح پوری ہے نہیں ہے. جب یہ ضرورت پڑی کہ پچھلے جو ہم نے فیس کیا ہے 184(3) کے تحت جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان میں ہم پوری قوم نے سفر کیا ہے, اور وہ فیصلے فائنلٹی اٹین کر گئے ہیں, جس کی وجہ سے اسمبلی کو یہ ضرورت پڑی کہ ایسے فیصلے جو سوو موٹو کے تحت لیے گئے یا 184(3) کے تحت لیے گئے, اور ان کی کوئی اپیل اور کوئی ریویژن نہیں تھی, کوئی چیلنج نہیں ہو سکتے تھے, تو اس لیے اسمبلی نے یہ میرے خیال میں ایک مناسب قانون سازی کی ہے, جس میں سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ہے. اور اس میں میرے خیال میں سپریم کورٹ کے رائٹس کو یا اختیارات کو کرٹیل نہیں کیا گیا. صرف یہ کیا گیا کہ پہلے فرد واحد یہ فیصلہ کرتے تھے, اور ان کے فیصلے جو ہوتے تھے اپنی مرضی سے ہی بینچ کنسٹیٹیوٹ کرتے تھے. ہماری یہی ریکویسٹ تھی کہ فل بینچ کنسٹیٹیوٹ کر کے یہ ڈیسیژن دے دیں کہ کس طرح 184(3) کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے یا سوو موٹو کی پروسیڈنگز کس طرح ہونی چاہیے. تو وہ اب میرے خیال میں یہ معاملہ آ گیا ہے کہ ماسٹر آف دی روسٹر کا جو رول ہے وہ اب ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. کوئی اب ماسٹر نہیں ہوگا روسٹر کا. جی نہیں, انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ 3 ججز ہیں. وہ دیکھیں نا, مشورہ کرنا جو ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, اور خاص کر نیشنل انٹرسٹ کے جو معاملات ہم فیس کر رہے ہیں, اس کے لیے اگر مشورے سے چلیں گے تو میرے خیال میں اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا, کوئی فائدہ ہی ہوگا کہ 3 لوگوں کا ڈیسیژن ہے کہ سوو موٹو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس میں باقی جو بینک کی کنسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے. تو آپ مجموعی طور پر جو ہے وہ اس تمام معاملے میں مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. مجھے عامر صاحب, یہ عامر الیاس ران صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, صرف ایک ووٹ سے ماضی میں اپیل کا جو حق ہے وہ ماضی کی جو اپیل کا حق ہے وہ مسترد ہو گیا. آپ کے خیال میں اب جو نااہلی والا معاملہ ہے میاں صاحب کی ختم کرانے کے لیے, اب اس میں کیا آئینی ترمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کوئی رکاوٹ ہوگی اب اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیں جی, مطلب زبیری صاحب موجود ہیں, ایک لا بن چکا ہے کہ میکسیمم نااہلی 5 سال کی ہے. اس کے لحاظ سے ان کی وہ نااہلی ختم ہے. انہیں اپنی جو 2 سزائیں ہیں ابھی ان کا سامنا ہے, وہ کریں گے آ کے, اس میں وہ بری ہوتے ہیں. تو میرے حساب کتاب سے تو بالکل الیکشن وہ لڑ سکیں گے. اور آج یہ جو فیصلہ آیا ہے 10-5 والا بھی فائنل لگ رہا ہے اور 9-6 والا بھی فائنل لگ رہا ہے. میں بالکل چاہوں گا کہ اس پہ میری رائے یہ تھوڑی سی بن رہی ہے. ویسے تو یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن جو یہ 8-7 کا فیصلہ ہے, اگر کل کو ججز 17 ہو جائیں تو کیا اس کی اپیل اس پہ وفاقی حکومت یا کوئی بھی پارٹی کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ ویسے تو جسٹس عائشہ پہلے دن سے لے کے آج تک اسی کام پہ لگی ہوئی تھی کہ فل کورٹ کے خلاف اپیل ہوگی تو کہاں جائے گی. تو یہ تو اب وہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا ہم اور آپ پڑھ لیں گے. لیکن یہ بہت اچھا اس لیے ہوا کہ میں پہلے دن سے آرٹیکل 191 کے تحت جتنے لائرز بات کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, وہ قانون کو زیرو کر دیتے تھے. اب ایک شک پہ تو بات کر رہے ہیں نا, زبیری صاحب نے بھی کی کہ جی وہ جو ہے نا اپیل کا حق جو ہے نا وہ آئین دیتا ہے, وہ تو اب ختم ہو گیا 10 سے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ قانون آئین بنانے والوں نے لفظ لکھا کیوں تھا. اپ ہیلڈ کیا گیا اس بات کو کہ قانون بننا تھا. رولز 1980 کے جنرل ضیاء الحق کے ان سب کو قابل قبول تھے, جس پہ آج بھی جسٹس سردار طارق صاحب نے بھی بات کی کہ مارشل لاؤں پہ تو سارے کھڑے ہو کے وکیل اس وقت بات کرتے تھے, لیکن اگر پارلیمنٹ کوئی کام کرتی ہے, اور جسٹس فائز صاحب بھی 3-4 دفعہ سماعتوں میں کہہ چکے کہ جب فرد واحد کو اختیار بھی دے دیتے ہیں, جاؤ 3 سال کے لیے ملیا میٹ کر دو آئین کو, ایسی کی تیسی پھیر دو, وہ سب کو قبول ہوتی ہے. لیکن اگر پارلیمان کرے تو کوئی ضد ہے. آپ دیکھیں کہ 2 ہمارے سینئر ججز آج بھی سارا دن وہ کیا کرتے رہے. انہوں نے ٹھیک ہے وہ 5 سے ہار گئے اور 10 والے جیت گئے. سپریم کورٹ کے اندر کم از کم یہ تو ہوا کہ پہلے ہم خیال بینچز کی جو اصطلاح
عام لوگ کرتے تھے وہ چیف جسٹس سابق بندیال صاحب نے مانی، چونکہ پتہ لگتا تھا فیصلہ ایک جیسا آ رہا ہے. اب نیب کا بنا تھا تو سب کو پتا تھا 2-1 کا فیصلہ آئے گا کہ ہم خیال 2 ہیں اور ایک دوسرے خیال کے ہیں. اب ایک قانون پہ 3 الگ الگ فیصلے آئے ہیں. اصل فیصلے ہونے بھی اسی طرح چاہیے. یہ جو ڈھک چھپ کے مرضی کا روسٹر بنانا، مرضی کے وکیل لگانا، اب کم از کم آج کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 چونکہ اعجاز الحسن صاحب اور سردار طارق بیٹھے ہوں گے اور سردار طارق صاحب ریٹائر ہو جائیں گے ان کی موجودگی میں فائز عیسیٰ صاحب کی، تو منصور علی شاہ آ جائیں گے، تو انہیں اب پینڈنسی بھی ختم کرنی ہوگی، فیصلے بھی کرنے ہوں گے اور عام آدمی کے لیے کرنے ہوں گے. کیونکہ یہ 184(3) میں جو آئین کے ساتھ کھلواڑ افتخار چودھری سے شروع ہوا تھا اور عروج پہ پہنچایا ثاقب نثار صاحب نے، یہ بالکل ایک عجیب و غریب مذاق بن گیا تھا کہ پوری انتظامیہ کو ریڈیکیول کیا جاتا تھا، بلا کے انسلٹ کی جاتی تھی. 184(3) اسٹیٹ کے آرگن کو مانتے ہی نہیں تھے وہ کہ پارلیمنٹ یا انتظامیہ کوئی ان کی طرح کا ہی ایک ادارہ ہے. سپریم کورٹ بادشاہ بن جاتی تھی. وہ یہ تاثر ظاہر کر دیا ہے جو پہلے پینل ججز کے پینل سے پتہ چل جاتا تھا، فارمیشن سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ کیس ہونا ہے. اب جو آج جس طرح سے مختلف شکوں پر مختلف طریقے سے ججز کے نمبرز ہیں، کہیں کچھ نمبر ہے کہیں کچھ نمبر ہے، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اب وہ جو ایک ڈیوائڈ تھی وہ ڈومیننس اس کی نہیں نظر آئی ہے. عامر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا، عامر ضیاء صاحب، کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ میں جو تقسیم کا جو ایک امپریشن تھا وہ ظاہر ہوا ہے وہ تاثر؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مختلف نمبرز ہیں ججز کے ڈیسیجنز کرنے میں، کسی چیز کو ریورس کرنے میں، جس طرح ابھی مثال بھی دی پروگرام کے شروع میں. تو یہ دھڑے کی صورت میں پورے قانون کو ختم یا منظور نہیں کیا گیا ہے. واٹ از یور ٹیک آن؟ یہ کہ 2 باتیں. ایک تو عابد ظاہری صاحب نے بڑا میرے خیال میں وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ کیا لوگوں کے اس پہ تحفظات تھے، اس قسم کی قانون سازی پہ پارلیمنٹ نے جو کی تھی. یقیناً پارلیمنٹ جو ہے سپریم ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جی فوج کے کردار پہ بعض ہمارے دوست تنقید کرتے ہیں، بعض جو ہیں وہ عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے کردار پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ کا کردار بھی کوئی بڑا سنہری لفظوں میں لکھنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 16 ماہ میں جس طرح کی قانون سازی ہوئی، پہلی بات تو یہ کہ ہماری وہ جو قومی اسمبلی تھی ادھوری قومی اسمبلی تھی اور اس میں پوری طرح کی نمائندگی نہیں تھی. کوئی بھی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی نے غلطی کی، انہوں نے ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، اس بحث سے قطع نظر، لیکن وہ نامکمل تھی. پھر جو انہوں نے قانون سازی کی تو پتہ چلا وہ عوام کے لیے نہیں کی بلکہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی. اس کی ایک مثال آپ کو نیب کے لاز کی ملتی ہے. پھر دوسرا تاثر یہ ہوا کیونکہ عدلیہ کے ساتھ ان کا ایک وہ تھا، ایک ٹسل تھی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ، تو انہوں نے یہ پروسیجر کا بل لے کر آئے اور انہوں نے اس کو پاس کیا. اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو مدعا تھا، لوگوں کا یہ انٹرپریٹیشن آئی کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ اس بار بھی جو فیصلہ ہوا فل کورٹ کا، اس میں انہوں نے کہا جی ماضی سے اطلاق نہیں ہو رہا ہوگا اس چیز کا. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہماری پارلیمنٹ کا کردار رہا ہے اس میں ایک لوگ دیکھا کرتے تھے اداروں کی طرف کہ اگر ہمارے یہاں پارلیمنٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک شخصیت کے شہر میں ہوتی ہیں، شخصیت کی کمانڈ کے اوپر فیصلے کری ہوتی ہیں. وہاں پر کوئی کہتے ہیں معنی خیز بحث نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بامعنی بحث نہیں ہو رہی ہوتی ہے، عوام کے لیے لیجسلیشن نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یاد کریں کہ جب وہ 98 کی بات ہے، 98-99 کی، جب یہ نواز شریف صاحب نے امیر المومنین بننے کا ان کو شوق ہوا تھا اور وہ تو پھر مطابق کرنا ایسا ہوا کہ فوجی انقلاب آ گیا، تو اس میں اس طرح کی قانون سازیاں متواتر کوشش کی گئی کہ جہاں پر جو آئین کی اسپرٹ کے اگینسٹ تھی اور ان کا تعلق عوام سے نہیں تھا. ایک انقلاب سے بجے تو آپ لوگ کہاں دیکھیں گے کل کو پارلیمنٹ آ کر اس. جی اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر وہ انقلاب نہیں تھا، وہ تو یہ تھا نا کہ بھئی اختیارات جو ہیں اس کا ارتکاز ہو جائے، کسی شخص کے ہاتھوں میں ہو جائے. تو بعض اوقات ہماری پارلیمنٹ جس طرح کی قانون سازی کرتی آئی